ورفعنا لك ذکرک کہ اس کا آیا ہے الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة اختصه بين الأنام بجوامع الكلم بجوامع الكلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بوجهه ونسق القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبوت کے بعد دست و عالم میں برتر امام الصحابہ ہے صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبوت کے بعد دست و عالم میں برتر امام الصحابہ ہے صدیق اکبر سبحان اللہ خلیفہ بلا فصل امت کے رہبر امام الصحابہ ہے صدیق اکبر وہ درویش دربار شاہ رسولہ وہ تصویر ایقان صدیق اکبر گلستان آقان سے جاہدی کا بہار گلستان صدیق اکبر رسالت کے راہوں کا محفوظ ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر محمد تو سلطان ہے انبیاء کے صحابہ کے سلطان صدیق اکبر انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم
اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو خوبصورت اور باوقار جمعۃ المبارک کے بابرکت وقت میں خوبصورت اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم، برادر محترم، فاضل جلیل، عالم نبی، خاتم القرآن، عاشق قرآن، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف جلیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی پرخلوص دعوت اور حکم پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ تلاوت کرتا پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سادہ سا معنی عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں شک نہیں کرنا، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، تم میں سے سب سے زیادہ رب کے نزدیک قدر اس کی ہے جو تم میں اتقا ہو۔ اتقا کا معنی میں عرض نہیں کرتا، میں کسی اور رنگ سے وضاحت کروں گا تاکہ بات کا حسن آپ کو سمجھ آ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ان شک نہیں کرنا، اکرمکم تم میں سے عزت والا، عند اللہ رب کے نزدیک وہ ہے، اتقاکم جو تم میں اتقا ہو۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان کیا ہے۔ توجہ شخصی زیادہ شوق تو نہیں، بات سمجھ۔ اللہ نے ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان کیا۔ نماز پڑھے تاکہ متقی بن جائے، روزہ رکھے تاکہ متقی بن جائے، زکات دے تاکہ متقی بن جائے، کعبے کا حج کرے تاکہ متقی بن جائے، قرآن کی تلاوت کرے تاکہ متقی بن جائے، نیک اعمال کرے تاکہ متقی بن جائے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی ایک دو آیات بھی بطور دلیل کے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو روزہ رکھے جیسے پہلی امتوں نے رکھا۔ اللہ کیوں رکھے؟ تاکہ متقی بن جائے۔
اللہ نے ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان کیا۔ اللہ اگر ہم متقی بن جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اللہ نے تقوی کا انعام جنت قرار دیا۔ متقی بن جائے تاکہ رب تمہیں جنت عطا کرے۔ کامیابی ہے متقین کے لیے، جنت کی نعمتیں ہیں متقین کے لیے، جنت کی نہریں ہیں متقین کے لیے، جنت کے باغات ہیں متقین کے لیے، جنت کی نعمتیں اللہ نے بنائی ہی متقین کے لیے ہیں۔ تقویٰ میرے رب کو بڑا پسند ہے، لیکن کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ تقویٰ کہتے کسے؟ تقویٰ ہے کیا؟ معنی کیا ہے تقوی کا؟ تقوی کا وجود کیا ہے؟ تقوی کا تشخص تو بیان کیجئے، پہچان تو بیان۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تسی تھکے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، تھکے بیٹھے ہو، وہ تھوڑا جا ہلو جلو، وہ خیال کرو بابا، اللہ تعالی سلامت رکھے، بولتا بندہ چنگا لگ جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا بولنا نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، ماشاءاللہ، ایک دفعہ اور بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ توجہ کریں، تقویٰ ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ ایک ہے کہ میں اپنی زبان میں بتاؤں تقویٰ کیا ہے، ایک ہے کہ آپ حضرات کی زبان میں بتاؤں تقویٰ کیا ہے۔ کسی بڑے پہ اعتماد نہ کر لو اور کسی بڑے سے پوچھ لو کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ کسی اپنے بڑے سے نہ پوچھ لے کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے۔ حضرت تھانوی کے پاس چلتے ہیں، بڑی ساری شخصیت ہے نا، فقیہ امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تقویٰ کی تعریف ان لفظوں میں فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کو، توجہ، تقویٰ کہتے ہیں دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کو کہ جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد مومن کو گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکی سے محبت ہو جائے۔ تقویٰ نام ہے دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا کہ جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد مومن کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے۔ اب رب ہم سے تقاضا کرتا ہے آپ نماز اس لیے پڑھے تاکہ متقی بن جائے، روزہ اس لیے رکھے تاکہ متقی بن جائے، قرآن کی تلاوت اس لیے کرے تاکہ متقی بن جائے، کعبے کا حج اس لیے کرے تاکہ متقی بن جائے، دنیا کا ہر نیک عمل اس بنیاد پہ کرے تاکہ متقی بن جائے۔ اللہ کیا مطلب تقوی کا؟ فرمایا رب تم سے تقاضا کرتا ہے کہ نماز ایسی پڑھ کہ نماز پڑھنے کے بعد تجھے گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے۔ یہ ہے عمل۔ رب ہم سے ان اعمال کا تقاضا کرتا ہے، ایسی اعمال چاہیے کہ عمل کرنے کی دیر ہو، ماشاءاللہ، عمل کرنے کی دیر ہو، گناہوں سے نفرت ہوتی چلی جائے اور نیکی سے بولتے ہی نہیں، نیکی سے محبت ہو جائے۔ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا، قرآن میں ہر عمل کے نتیجے بھی اللہ نے تقوی کو بیان کیا، تقویٰ۔ لیکن اس وقت آپ پہ جس آیت کریمہ کو میں نے عرض کیا اور تلاوت کیا، اس آیت میں اللہ نے کسی اور رنگ سے تقوی کو بیان فرمایا۔
متقی بنو گے تو اللہ یہ انعامات دیں گے. لیکن یہاں اللہ کچھ اور فرماتے. اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایمان والو شک نہیں کرنا, خبردار شک نہ کرنا. ان پکی بات ہے. ان لا شک کلام خالق کا. ان تحقیق اللہ فرماتے ہیں تم میں رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقا ہو. اتقا اللہ یہ تقوی تو سمجھ میں آتا ہے, اتقا تو بتا دیجئے اتقا کسے کہتے ہیں؟ تو ایک ذوق کا جملہ میں عرض کرتا ہوں. پوری کائنات کو حکم ہے کہ متقی بن جائے, لیکن تقوی جس تحریش پہ ہاتھ جوڑ کے اپنے حسن کی خیرات مانگتا نظر آئے اس در کو اتقا کہتے ہیں. نمازی صرف تقاضا کرتے ہیں متقی بن جائے, روزہ رکھے متقی بن جائے, زکات دے متقی بن جائے, تلاوت کلام پاک کرے متقی بن جائے, لیکن متقی تقوی تو سمجھ میں آیا. اتقا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت اسی کی جو اتقا ہے, بلندی اسی کی جو اتقا ہے, مقام اسی کا جو اتقا ہے. رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے. ربا یہ تقوی تو سمجھ میں آتے, اتقا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھیے, میں نے قرآن کھولا, ایک اور مقام پہ خالق قرار کرتے ہیں فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. قرآن جسے اتقا کہے, ہر نمازی متقی ہے, شب بیدار متقی ہے, ہر قاری متقی ہے, ہر عالم متقی ہے, لیکن قرآن جسے اتقا کہے اسے محمد کا یار ابو بکر کہتے ہیں. متقی اور ہے, اتقا اور ہے. اللہ نے میرے محبوب کے جان کو یہ مقام بخشا. پورے قرآن میں اکیلا صدیق ہے جسے قرآن بھی محمد کا یار کہتا ہے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, قرآن جسے مصطفیٰ کا یار کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کرج کیا. میرے محبوب کا ایک فرمان تلاوت کیا. آقا فرماتے ہیں لی ابی بکر الصدیق انت صاحبی فی الغار, تو غار میں بھی میرا ساتھ ہے. وصاحبی فی المزار, تو قبر میں بھی محمد کے ساتھ ہے. وصاحبی علی الحوض, حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا. وصاحبی فی الجنہ, تو جنت میں بھی کچھ محمد کے ساتھ ہے. اگر شوق میں آئے تو ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے, کہو تو سناتا جاؤں. بال جوڑ کے بگو انشاءاللہ 3:30 بجے جمعہ پڑھ سائیں. جی ہاں جی ہاں جی پتہ ہے پریشان ہوگا. اللہ کو سلامت رکھے. 3 بجے جمعہ روٹین کا ہوتا ہے تو کو تھوڑا جا ٹائم لینے سے زیادہ نہیں. خدا 15 منٹ کا دے سوچا دیر نہ ہی دیو, اتنی کا خیرات ہر بندہ کر سکتا ہے. بولو تو صحیح. ایک روایت سے میں آ رہی ہے, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. عجیب پیغمبر ہے. یہ حسن بھی شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں مگر ایمان سارے نبیوں کا رکھتے ہیں. ہمارا مزاج حضرت موسیٰ کی امتی کا نہیں, ہمارا مزاج
ہم مصطفیٰ کریم کے امتی ہیں، ہم کلمہ بے شک مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں مگر ایمان سارے نبیوں کا رکھتے ہیں۔ فرنا بندہ جیدہ کلمہ پڑھے جیدے کو نکا دے تے کسی اور تو نہ ہی بندے، کوئی بندہ جو اپنے لیڈر تے کو نکا دے تے تمہیں تو نہ بندے، کیا فرق پہ ہوتا ہے؟ جس سے تعلق ہے اس کا تو خود گا رہا ہے نا، لیکن شریعت محمدی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ تمہارا کلمہ بھی رب قبول نہیں کرے گا جب تک 1,24,000 سارے انبیاء پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ایک دن سفر پہ روانہ ہو گئے، توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تسی پھر اچھی سبحان اللہ آکھنا کتے ڈریکٹ میرے تو پھر اٹھے نہ کبار ہو جائے۔ توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پہ روانہ ہوئے، ایک نیا آدمی رفیق سفر ہے، اللہ کے پیغمبر کا ساتھی بنا۔ اب یہ آدمی جو اللہ کے نبی کے ساتھ چلا ہے نا، یہ مقام نبوت سے واقف کوئی نہیں، ذات نبوت سے واقف کوئی نہیں، اسے نہیں پتا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا مقام بخشا۔ پہلی دفعہ ساتھ چلا، اللہ کے نبی کا ساتھی بنا۔ توجہ کرنا، چلتے چلتے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے فرمایا کہ مجھے تو بھوک لگتی ہے، تیرا کیا خیال ہے کوئی روٹی نہ کھا لیے؟ اس بندے نے بڑا کڑیگر لگتا کٹا جسیم جوان تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرا جسم تک کو تے میرے برکے اور تک بھوکوں میں ڈھیر لگ گئی، تے ضرور کو کھان پین کا انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، نبی کی پاکٹ سے 1 درہم نکلا۔ کتنا؟ زور سے بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے لیے ناکافی ہے، آپ ذرا اپنی جیب چیک کریں، حساب کتاب گھر جا کے کر دیں گے، ذرا آپ دیکھیں تاکہ کھانا تو کھا سکیں۔ اس آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 درہم نکلا۔ اب یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حساب گھر جا کے کر لیں گے، یہ ذرا اپنے درہم مجھے دکھاؤ۔ اس نے درہم دے دی، یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ اب یہ 3 درہم اللہ کے نبی نے اس کو جواب کو جو لے کے دیے، فرمایا میں یہی آرام کر دوں، تو جا اور باہر سے کھانا خرید کے لا، میں اور آپ مل کے کھانا کھائیں گے، کچھ بہتر ہو جائے گی طبیعت، پھر سفر شروع کرے گی۔ اب یہ آدمی گیا اور جا کے 3 درہم کا کھانا خریدا، اسے ملی 3 روٹیاں۔ کتنی؟ 3۔ اب یہ 3 روٹیاں لے کے آ رہا ہے، چلتے ہوئے راستے میں خیال بھی کرتے اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ 3 میں سے 1.5 روٹی میری، 1.5 اللہ کے نبی کی، پتہ نہیں ان کا گزارا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میرا تو گزارا نہیں ہوگا، تو کیوں نہ یوں نہ کروں کہ 1 روٹی راستے میں بیٹھ کے کھا لوں، 2 روٹیاں لے جاؤں گا، ان میں سے بھی 1 مجھے مل جائے گی تو میرا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ اللہ والے تو ویسے ہی تھوڑا کھاتے ہیں، نیک لوگ تو ویسے ہی تھوڑا، آج کل بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا یہ تو نیک لوگ ہیں، انہیں کیا ہے ان چیزوں سے، نہیں میں نے دسو میں نیکا دے پان ربڑ دے ہوتا نہیں۔ بابا نیک لوگ آپ سے بھلا کھاتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں اور خوب عبادت کرتے ہیں۔ نارمل بھی کھاتے ہیں، نیک لوگ اچھا کھاتے ہیں اور خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو نیکوں کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے اور اچھی کرنی چاہیے۔ توجہ کریں، یہ نوجوان کہتے ہیں کہ راستے میں ایک روٹی کھا لوں، 2 لے جاؤں گا، ان میں سے بھی 1 مجھے مل جائے گی، میرا گزارا اچھا ہو جائے گا شاہ جی۔ اب اس آدمی نے چپ کر کے وہ کھانا کھولا اور 1 روٹی اٹھائی اور کھا لی، ہاتھ رکھ لی،
ایک روٹی تے دو روٹیاں دی کندوری بن کے تر پیا اللہ کے نبی دی خدمت جا کی جو پیش کر دی اللہ کے نبی نے کھانا کھول کے دیکھا تو روٹیاں کتنی تھی بولو کتنی تھی تو اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا نبی نے فرمایا کہ نوجوان بتاؤ 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی اللہ کے نبی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں اس کو جواب نے کہا 2 کتنی ملی سچ کہا کتنی تھی لیکن اس نے کیا کہا یاد رکھو کبھی بیخداریاں سے چھپا نہیں کرتا امتی جتنا چلاک ہو مگر پیغمبر کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتا پیغمبر نگاہیں دیکھ کے پہچان دیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بتا 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی اس نے کہا بولو 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 اس نے کیا کہا ٹھیک ہے آخر دلیل روٹی کٹنی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی بیٹھے تشریف رکھے ایک روٹی اللہ کے نبی نے خود لی ایک اسے دے دی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نبی نے کھانا کھایا اس نے بھی کھایا سفر پہ روانہ ہو گیا چلتے ہوئے راستے میں دریا کراس کرنا تھا آپ کے قریب بھی دریا ہے دریا کراس کرنا تھا اور دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے دریا کی موجیں ہوا سے باتیں کر رہی ہے اللہ کے پیغمبر تیز قدموں سے جیسے چلتے جا رہے تھے یوں چلتے چلتے پیغمبر نے دریا کی موجوں پہ قدم رکھ دیے بس پیغمبر کا قدم دریا کی موجوں پہ رکھنے کی دیر تھی ایسا لگا جیسے دریا کے پانی نے پیغمبر کے قدموں میں فرش بنا دیا ہے یہ موجیں نبی کے قدموں میں سنگ مرمر کا نقشہ پیش کرنے لگی تیز قدموں سے بہتے دریا پہ اللہ کے پیغمبر نے جب قدم رکھا تو دریا پیغمبر کے غلامی کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا 10 قدم نبی چلے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جوان کنارے پہ کھڑا تھا اللہ کے پیغمبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا جوان کیا تو نہیں آئے گا اب اسے تو دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آ رہا تھا اس نے کہا اللہ کے نبی کشتی کا انتظار نہ کر لے آپ بھی ڈوبیں گے مجھے بھی ڈبوئیں گے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے جیسے عملج کو کالا کالا ہو گئے اور درد لگ جائے نا اللہ کے نبی خیال کرے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آجا دریا تجھے کچھ نہیں کہتا کیا تو نے دنیا میں کبھی نہیں سنا کہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آ جائے نبی اپنے ماننے والوں کو کبھی ڈوبنے نہیں دیتا آجا اب یہ کیسے آئے اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا کہ یہ شخص دریا میں قدم نہیں رکھتا تو نبی نے ردائے پیغمبری پھینکی اور کہا نبی کی چادر کو پکڑ اور میرے قدموں میں آ جا اس نے نبی کی چادر کو یوں کر کے تھاما اور بڑے یوں کس کے پکڑ کے نبی کے قدموں پہ چلتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے دریا کراس کیا اس کو جوان نے بھی کراس کر لیا جب پار پہنچا تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے میرے کپڑے خشک میرا جوتا خشک میرے پاؤں کی تلیوں میں بھی پانی کا اثر نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ چومے اور چوم کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے آپ کو اتنا مقام بخشا بس میں آج کے بعد آپ کا پکا غلام ہوں نبی نے فرمایا واقعی تو میرا غلام ہے اس نے کہا جی بالکل غلام ہوں فرمایا پھر سچ بتا وہ روٹیاں کتنی تھی اگر واقعی تو میرا غلام ہے تو سچ بتا روٹیاں کتنی تھی اس نے کہا جی 2 کیا کہا زور سے بولو کیا کہا نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں آرام کرتے ہیں یہاں رات رکتے ہیں صبح اٹھ کے آگے سفر کریں گے اللہ کے نبی نے رات کو پڑاؤ کیا رات ہو گئی اگلے دن صبح اٹھے تو نبی نے فرمایا نوجوان سے کوئی شکار نہ کرے ہمارے پاس زیادہ دار کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں توشہ دان خالی ہے
یہاں کو شکار نہ کرے تاکہ بھوک اتر جائے، اگلا سفر آسان ہو جائے۔ نوجوان کہتے ہیں اللہ کے نبی ضرور شکار کرے۔ نبی نے چندر پہ ہرن کا شکار کیا، ہرن گرا، نبی نے اس کی کھال کو اتار کر رکھا۔ اس نوجوان نے لکڑیوں کو جمع کیا، اللہ کے پیغمبر نے ہرن کو بھونا۔ تیرے میرے گھر کا کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے، میرے ملک صاحب کے گھر کا بھی کھانا کھایا، اتنا لذیذ کھانا تھا، آج تیرے میرے گھر کا کھانا اتنا لذیذ ہے، لیکن جس کھانے کو اللہ کے پیغمبر روح اللہ کے ہاتھ لگ جائے اس کی لذت کا بھلا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ بڑا لذیذ کھانا اللہ کے نبی نے بھی ضرورت کا کھایا۔ اس نوجوان نے تو روٹھے بنا دیتی، ہڈیاں سٹ کے کھاتا، چھوڑیا ہڈیاں ہی نہیں۔ جب کھانا کھا چکے اللہ کے نبی اٹھے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ جو ہرن ابھی کھا کے اٹھے تھے اس کی کھال جو اتری پڑی تھی، اللہ کے نبی اٹھے، ہرن کی کھال کو نبوت کے پاؤں کی ٹھوکر ماری، نبی کا قدم لگنا تھا، اس کھال کو اللہ نے دوبارہ ہرن کی شکل عطا کی اور وہ زندہ ہو کے جنگل کے رخ میں بھاگتا نظر آیا۔ اس نوجوان نے جب جنگل کے رخ میں ہرن کو بھاگتا دیکھا تو چیخیں نکل گئی، پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی یہ وہی ہرن نہیں جو میرے پیٹ میں ہے؟ فرمایا وہی ہرن ہے۔ اللہ کے نبی یہ وہی نہیں جو ہم نے کھائے؟ فرمایا وہی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھاگنا کیسا ہو؟ یہ زندگی کیسی؟ یہ نیا وجود کیسا؟ اللہ کے نبی فرماتے رب نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں قبر پہ کھڑے ہو کے کن بسم اللہ کہوں، نبی کے اشاروں پہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی ہرن ہے۔ جب اس نے کھائے ہوئے ہرن کو دوبارہ زندہ ہو کے بھاگتا دیکھا تو چیخیں نکل گئی، اب تو قدموں میں گر پڑا اور کہتا ہے کہ میرا کیا معاف کیجئے، آج کے بعد میں آپ کا پکا غلام ہوں، میں کبھی بھی آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اور کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پکی بات ہے، پکا مرید ہے، پکا وعدہ کرتے، بالکل یہ پکا مرید بنتا ہوں۔ نبی نے فرمایا پھر سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اگر تو میرا پکا مرید ہے تو ہر سچ 10 روٹیاں کتنی ہیں؟ اب بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی 2 روٹیاں کتنی تھی؟ زور سے بولو، اور روٹی کٹنی جو ہے نبی آگے سفر پہ روانہ ہوئے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نبی کے راستے میں سونے کی 3 اینٹوں کو ظاہر فرما دیا، سورج کی شعاعیں سونے میں، اور وہاں ٹکرا کے جوان کی آنکھوں میں پڑی تو چلتے قدم جوان کے رک گئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی رب نہ بڑھاوے تو سونا بھی ہے، اللہ نہ بڑھاوے تو سونے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھا کے لاؤ، جب وہ اٹھا کے لایا تو نبی نے تصدیق کر کے فرمایا واقعی سونا ہے، واقعی سونا ہے۔ اب یہ تو خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرو، ہم 2 لوگ ہیں اور سونے کی اینٹیں ہیں 3، ایسا کرے ایک سونے کی اینٹ تو دے دے، ایک مجھے دے دے، اور تیسری اینٹ اسے دیں گے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ تسی کوئی نہیں بیٹھے، ہم 2 لوگ ہیں، سونے کی اینٹیں 3، ایسا کرے اس میں جھگڑے کی بات نہیں، ایک سونے کی اینٹ آپ نے دے، ایک مجھے دے دے، اور تیسری اسے دیں گے جس نے تیسری، زور سے بولو، جس نے تیسری۔ اب تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی معاف کرنا میرا کیا، خدا کی قسم وہ تو روٹی میں نے کھائی تھی، اللہ کے نبی وہ روٹی میں نے کھائی تھی۔ بس یہ جملہ اس جوان کا کہنا تھا، جبریل طرف کے آئے، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل میرے پیغمبر جناب عیسیٰ ابن مریم کے پاس جا اور جا کے کہہ دے کہ اس نوجوان سے کہیے
تیسی روٹی والی عید بھی سونے کی تو لے لے، اور میرے نبی کو بھی سونے کی ضرورت نہیں، یہ نبی کی سونے کی عید بھی تو لے لے، لیکن رب فیصلہ کرتا ہے نبی سے جدا ہو جا، آج کے بعد تیرا اور نبی کا راستہ جدا جدا ہے۔ آج تک تو ایک ہی راستے میں نبی کا راہی تھا، اب تیرا نبی کا راستہ جدا، تو اپنے راستے میں چل، نبی اپنے راستے میں جائے گے تو پیغمبر کا ساتھی نہیں رہ سکتا، نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے جوان کو عیدیں دے کے کہا یہ تیری عید بھی تو لے لے، تیسی روٹی کی عید بھی تو لے لے، نبی کی عید بھی تو لے لے، لیکن رب فیصلہ کرتے مجھ سے جدا ہو جا، آج کے بعد تو محمد کے ساتھ، نبی کے ساتھ، عیسیٰ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جوان کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتا ہے آپ کے مقام سے واقف نہیں تھا، آپ کی وجہ سے میں نے حرم کھایا، زندہ ہو کے بھاگتا دیکھا، آپ کی وجہ سے دریا کراس کیا، آپ کی وجہ سے میں ڈوبنے سے بچا، آپ کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا سونا ملا، میں تو کبھی بھی آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل نبی کو کہہ دیجئے اس جوان کو فرما دے کہ لوگ فیصلہ کر چکے، کبھی بھی جھوٹا بندہ نبی کا ساتھی نہیں رہ سکتا، کبھی بھی دھوکے باز نبی کا ساتھی نہیں رہ سکتا، کبھی بھی نجائز حق کھانے والا نبی کا ساتھی نہیں رہ سکتا، کسی کے مال پہ نجائز قبضہ کرنے والا کبھی بھی نبی کا ساتھی نہیں رہ سکتا۔ عیسیٰ کا امتی روٹی کھائے، جھوٹ بول کے نبی کو دھوکہ دے، نبی سے جدا ہو جائے، ہائے آپ میرا پڑوسی کہتے صدیق نے علی جان کے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، صدیق نے سیدنا زہرا کا باغ فتح کھایا ہے، صدیق نے غلط بیانی سے کام لیا۔ میں تیرے آپ سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ صدیق محمد کے ساتھ ہے، صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ رب فیصلہ کر چکا ہے کہ کبھی بھی دھوکے باز نبی کا ساتھی نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والا نبی کا ساتھی نہیں ہوتا، نجائز حق کھانے والا نبی کا ساتھی نہیں ہوتا۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی، اب اگر میرا پڑوسی کہے گا رب کے خلافت پہ علی کی جگہ صدیق نے قبضہ کیا، میں اس کے جواب میں کہوں گا صدیق نبی کے ساتھ ہے، کبھی بھی قبضہ کرو، نبی کا ساتھی نہیں رہ سکتا۔ اگر دنیا کہے حق کے صدق پہ ابو بکر نے قبضہ کیا، میں اس کے جواب میں کہوں گا صدیق نبی کے ساتھ ہے، کبھی بھی مال غصب کرنے والا نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اے بابا تیرے ہر سوال کا جواب، تیرے ہر الزام کا ایک ہی جواب ہے کہ صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ قیامت آ سکتی ہے مگر صدیق محمد سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دھوکے باز نبی کا ساتھی نہیں ہوتا، حق کھانے والا نبی کا ساتھی نہیں ہوتا، نجائز کسی کے مال پہ قبضہ کرنے والا نبی کا ساتھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ ساری باتیں تو کجا ان میں کوئی ایک بات بھی ابو بکر کے کھاتے لگنے والی ہوتی تو کبھی ابو بکر محمد کے ساتھ نبی کے روزے میں اکٹھے نہ ہوتا۔ تیرا ہر الزام رب تیرے منہ پہ دے مارتا ہے اس ایک جواب کے ساتھ کہ صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ نہیں آپ کو، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور کبھی بھی دھوکے باز نبی کا ساتھی نہیں ہوتا، کبھی بھی حق کھانے والا نبی کا ساتھی نہیں ہوتا۔ تو سمجھے ہی نہیں ہے مقام صداقت کو۔ میرے آقا نے ایک دن جناب علی جو مرتضیٰ کو بلایا، مولا علی جو مرتضیٰ کو، میری آقا نے فرمایا میرا میٹھا علی، کل امت میری ہوگی، میرے حوض کوثر پہ میری امت پہ ساقی تو بنے گا۔ قطار در قطار امت کے نوازی، حاجی، حافظ، قاری، نیکوکار، ولی، کتب، غوث، ابدال، شہید، مقام رکھے
تقسیم کرے گا. شام ہوئی, صدیق عمر کے جناب حیدر کے درمیانی مبارک ہو, میرے آقا نے ہوش کا ساقی بنایا ہے آپ کو, مبارک ہو. حضرت علی فرمانے لگے آپ نے شاید نبی کی زبان سے پوری بات نہیں سنی. میرے محبوب نے جہاں ساقی علی کو بنایا وہاں یہ بھی فرمایا تھا, علی میری امت نے حوض کوثر پہ پانی تقسیم کرنا مگر ہر ایک کو نہ پلانا, اسی کو دینا جو میرے ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کی چٹھی لے کے آیا. قاری ابرار شاہ صاحب ذکر صدیق اکبر کریں گے 5 منٹ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده